السلام علیکم دوستو، طارق جمیل صاحب کا ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اس ویڈیو میں مفتی صاحب کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک بڑی ہی دل کو دہلا دینے والی افسوسناک خبر پڑوسی ملک پاکستان سے کل سامنے آئی۔ دنیا بھر میں مشہور اور ہم سب جن کو جانتے ہیں، جن کو سنتے ہیں، معروف عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کا کل گولی لگنے سے انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے مولانا یوسف جمیل جو ہمیشہ اور اکثر مولانا کے ساتھ نظر آتے ہیں اور ہو بہو مولانا کی ہی کاپی ہے اور بیان بھی وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک اور چھوٹے بیٹے عاصم جمیل، کل سے سوشل میڈیا پر اور نیوز چینل پر الگ الگ خبریں گشت کرنے لگی کہ عاصم جمیل کو مولانا طارق جمیل صاحب کے دشمنوں نے گولی مار دی۔ چونکہ خبر پاکستان سے ہے تو وہاں پر فیک نیوز کی بھرمار ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی پاکستان سے خبر آتی ہے تو فیک نیوز اور ریئل نیوز میں اتنی مکسنگ ہو جاتی ہے کہ اصل اور ریئل خبر کو ڈھونڈنا ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ جب یہ سانحہ یہ حادثہ ہوا تو وہاں کے سوشل میڈیا پر رہنے والے یوٹیوبر ایکٹیو ہو گئے۔ انہوں نے اس موت کا بھی تماشا کر دیا، الگ الگ اینگل سے خبریں بتانے لگے، فیک کہانیاں سنانے لگے۔ خاص کر جو مولانا پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ناقدین ہیں، انہوں نے تو حد کر دی۔ ایسے وقت میں جب ایک فیملی کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ایسی باتیں کی جو بالکل بھی ایسے وقت میں مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اس افسوسناک موت کو لے کر پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا۔ سوچئے جس گھر میں ایک جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہو، اس کا حال کیا ہوگا۔ لیکن جہاں مشہور ہونے کے بہت فائدے ہوتے ہیں، وہاں بہت نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی موت کو لوگ الگ الگ نظریے سے بتانے لگے۔ کل سے ہی جب یہ خبر میرے کانوں پر پڑی تو میں کافی سرچ کرنے لگا کہ اصل کیا ہے۔ تو یہ کنفرم ہو گیا کہ انتقال تو ہو گیا ہے، لیکن جو گولی لگنے کی خبر ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ گولی کسی نے ماری ہے یا لگ گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، یا خود انہوں نے گولی اپنے آپ کو مار دی ہے۔ اس میں بڑا کنفیوژن تھا، بہت زیادہ کل سے افواہوں کا بازار گرم تھا۔ دیکھیے، جب انہی افواہوں کا بازار اتنا گرم تھا کہ گھر میں بھائی کی موت ہوئی ہے، پھر بھی ان افواہوں کو بریک لگانے کے لیے اور اصل حقیقت کو بتانے کے لیے خود مولانا یوسف جمیل صاحب، جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے آفیشیل چینل پر آ کر ساری حقیقت دنیا کو بتا دی اور سارے افواہوں پر انہوں نے ایک طرح سے بریک لگا دیا۔ آپ خود سن سکتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز
وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل بچپن ہی سے ان کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، وہ دماغی مریض تھے اور وہ بہت پہلے سے ہی سخت ڈپریشن کے مریض تھے، شکار تھے، اور ان کے علاج کے لیے انہیں شوق تک دیے جا رہے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی بیماری کا، ان کے مرض کا۔ پھر اسی ڈپریشن کا ان کو شاید کل دورہ پڑتا ہے اور وہ اسی مینٹل کنڈیشن کے اندر گارڈ کو بلاتے ہیں، اس سے بندوق لیتے ہیں اور اپنے ہی سینے پر گولی داغ دیتے ہیں، جن سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ابھی فی الحال کے لیے بجائے ادھر ادھر کی بات کرنے کے، ہم مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس غم کی گھڑی میں ہم مولانا اور ان کے فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آگے اور کیا اس کے پیچھے اور کیا چیزیں ہیں، کیا باتیں ہیں، اگر صحیح ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہے تو ہم انشاءاللہ آگے آپ تک اور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک آپ دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں کبھی بھی کسی کی بھی موت آ سکتی ہے، مگر اس طرح سے نہیں آنا چاہیے۔ دماغی بیماری سے جوجھ رہے تھے اور گولی بھی لگنے سے موت ہوئی، اس طرح سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ BBC پہ بھی ایک رپورٹ ہے، وہ بھی دیکھیں گے اس ویڈیو کے بعد۔ پھر بھی ہم لوگ دعا کریں گے کہ ان کے گھر والوں کو صبر صبر عطا فرمائے اور اس غم والے موقع پر ان کا ساتھ ان کے گھر والے، اڑوس پڑوس والے بھی دیں، اور دعا کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے اور جو بھی ہے ان کی پریشانی ان کو دور عطا فرمائے، مطلب پریشانی دور ہو۔ غم میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، طارق صاحب کے ساتھ۔